بھارتی آبی جارحیت ستلج، راوی اور چناب میں سیلاب، ہزاروں بستیاں زیر آب، ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ، مختلف اضلاع میں ایمرجنسی نافذ، دریا چناب میں چھوڑا گیا سیلابی ریلا پاکستانی حدود میں داخل، ہیڈ مرالہ کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب سے سیالکوٹ، وزیر آباد، گجرات، حافظ آباد، چنیوٹ، جھنگ اور مظفر گڑھ متاثر ہوں گے۔ پی ڈی ایم نے دریا چناب میں سیلاب کا ہائی الرٹ جاری کر دیا۔ نالا ڈیک میں تاریخ کا بلند ترین سیلاب سے درجن دیہات زیر آب، ہزاروں ایکڑ پر دھان کی فصل تباہ۔ بھارت نے تھین ڈیم کے گیٹس کھول دیے اور راوی میں سیلابی صورتحال، کوٹ نینا کے مقام پر بھارت سے 2 لاکھ کیوسیک ریلا داخل ہو گیا۔ شکرگڑھ نالا بسنتر میں تغیانی سے ایسا روڈز پر آبی ٹریفک معطل، نالا بھئی میں اونچے درجے کا سیلاب، کئی دیہات زیر آب آ گئے۔ ضلع انتظامیہ لاہور نے ممکنہ سیلابی صورتحال پر ہائی الرٹ جاری کر دیا۔ دریا ستلج میں انتہائی اونچے درجے کا سیلاب، کئی حفاظتی بند ٹوٹ گئے، ہزاروں ایکڑ زمین دریا برد، 50 سے زائد دیہات کا زمینی رابطہ منقطع۔ پانی گھروں میں داخل، اہل علاقہ نقل مکانی پر مجبور، فصلیں تباہ۔ ہیڈ سلیمان کے مقام پر شدید سیلابی ریلا، متعدد دیہات زیر آب۔ دریا جموں توی میں سیلابی پانی بکھرنے سے علاقہ بجوات کے 84 سے زائد دیہاتوں کا سیالکوٹ شہر سے زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ پنجاب میں سیلابی صورتحال کے پیش نظر لوگوں کے انخلاء کے لیے رینجرز، فوج اور پولیس طلب کر لی، عملے کی چھٹیاں منسوخ، سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں رہنے کی ہدایت۔ این ڈی ایم اے کے متعلقہ اداروں اور ایمرجنسی سروسز کو ہائی الرٹ رہنے کی ہدایت۔ آئندہ 48 گھنٹوں کے دوران بالائی علاقوں میں شدید بارشوں کا نیا الرٹ بھی جاری، 1.5 لاکھ افراد محفوظ مقام پر منتقل۔ انسانی انخلاء دریائے سندھ، چناب، راوی، ستلج اور جہلم کے ملحقہ علاقوں سے کیا گیا۔ این ڈی ایم اے کے مطابق ابھی تک قصور سے 14,000، اوکاڑا سے 2,000، بھاول نگر سے 89,000 اور بھاولپور سے 361 افراد کو حساس علاقوں سے منتقل کیا جا چکا ہے۔ وہاڑی سے 165 اور پاک پتن سے 873 افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کا دریائے ستلج کا دورہ، سیلابی علاقوں میں پانی کے موجودہ صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا۔ میں بارش کا 11 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا، 24 گھنٹوں میں 355 ملی میٹر سے زائد بارش برس گئی۔ نشیبی علاقے زیر آب، پانی شہروں کے گھروں اور دکانوں میں داخل، کروڑوں مالیت کا سامان پانی کی نظر ہو گیا۔ اہم شاہراہیں اور گلی محلے تالاب میں تبدیل، انتظامیہ غائب۔ گجرات ڈسکا میں بھی طوفانی بارش، ندی نالوں میں طغیانی، بارش کا پانی گھروں میں داخل، قیمتی سامان متاثر، دھان کی فصل کو نقصان پہنچنے لگا، نکاسی آب کا نظام ناکام، سڑکوں پر بھی کئی فٹ پانی جمع، داخلی اور خارجی راستوں پر ٹریفک روانی شدید متاثر، شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے حکومت بھرپور اقدامات کر رہی ہے۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی میڈیا سے گفتگو، کہا رواں سال بارشوں کی شدت کے اثرات زیادہ ہیں، اجلاس میں ریلیف اقدامات پر تفصیلی غور کیا گیا۔ وزیر اعظم صورتحال سے آگاہ ہیں، خود نگرانی کر رہے ہیں۔ وزیر موسمیاتی تبدیلی مصدق ملک نے کہا کہ دریاؤں میں طغیانی سے سیلابی صورتحال کا سامنا ہے، ستمبر میں بارش کا ایک اور سلسلہ متوقع ہے۔ وزیر اعظم نے آئندہ سال کے لیے پیشگی انتظامات کی ہدایت کی ہے۔ چیئرمین این ڈی ایم اے بولے کہ دریائے چناب، ستلج اور راوی میں طغیانی کا سامنا ہے، آئندہ 2 دن میں دریاؤں میں درمیانے سے اونچے درجے کا سیلاب کا امکان ہے۔ دریائے ستلج سے 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو منتقل کیا گیا ہے۔ بانی تحریک انصاف نے پارٹی کو قومی اسمبلی کی تمام قائمہ کمیٹیوں سے مستعفی ہونے کی ہدایت کر دی۔ ضمنی الیکشن میں حصہ نہ لینے کا مشورہ۔ اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے علیمہ خان نے کہا کہ ہم کارکنان کے شکر گزار ہیں، وہ ہمارے ساتھ یہاں کئی مہینوں سے کھڑے رہے، ہم 3 ماہ سے آ رہے تھے، ملاقات کرنے نہیں دے رہے تھے۔ آج ہماری بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہوئی ہے، 4 مہینے بعد ہم سب بہنوں کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرائی گئی۔ بانی پی ٹی آئی کی صحت بالکل ٹھیک ہے، سلمان اکرم راجہ فیملی کی طرح ہیں، ان سے کوئی تلخ کلامی نہیں ہوئی۔ اس ضمنی الیکشن سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ضمنی الیکشن لڑنا نااہلی کو درست تسلیم کرنا ہوگا، صرف تحریک پر زور دو۔ بانی پی ٹی آئی کے قومی اسمبلی کمیٹیوں سے استعفے حکومت کے لیے حیران کن نہیں، بانی کا رویہ ہماری توقعات کے مطابق ہے۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کی پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو، کہا اسمبلی اور کمیٹیوں سے استعفے دینا پی ٹی آئی کے سیاسی وجود کے خاتمے کا آغاز ہے۔ استعفے دینا پی ٹی آئی کے تابوت میں آخری کیل ہوگا، معاملہ کلوز نہیں ہو سکتا۔ 9 مئی پر معافی سے پہلے غلطی کا اعتراف ضروری ہے۔ 9 مئی کوئی افسانہ نہیں، سزاؤں پر شور نہیں مچانا چاہیے۔ جن لوگوں نے جرم کیا انہیں سزا نہ دی جائے۔ وزیر اعظم کے معاملے خصوصی رانا ثناء اللہ کیسز میں صرف سزائیں نہیں، لوگ بری بھی ہو رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی معافی نہیں مانگیں گے تو مزید سزاؤں کا سامنا ہوگا۔ فیلڈ مارشل کی مدت ملازمت 5 سال ہے، فی الحال توسیع یا نوٹیفیکیشن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
عرصے کی بعد ہماری خان سے ملاقات ہوئی. ملاقاتوں پہ پابندی نہیں ہو جائے کہ مہینے میں پارٹی ڈیٹ طے کر لے گی. ہم ایک بہت بڑا جلسہ منعقد کریں گے. سارے پاکستان سے لوگ آئیں گے. یہ ہم آزاد عدلیہ کے لیے کریں گے. سلیمان اکرم راجہ نے استعفیٰ نہیں دیا. استعفیٰ زبانی تھا. منظور یا مسترد ہونے کا معاملہ سامنے نہیں آیا. چیئرمین پی ٹی آئی بریسر گوہر نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ آج 3 ماہ کے بعد میں نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی. جیل میں بانی کو تمام سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں. ملاقاتیں جاری رہنی چاہیے. میں ہمیشہ مفاہمت کی کوشش کرتا ہوں. اگلے ماہ ستمبر سے ہم عدلیہ کی آزادی، جمہوریت کی بحالی اور بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے پشاور میں بڑا جلسہ کرنے جا رہے ہیں. صورتحال ٹف ہے. کسی سطح پر کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے. پارٹی کے اندر سے باتیں باہر آتی ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اختلافات ہیں. کوئی پارٹی لیڈر پبلک میں اپنا استعفیٰ پیش نہیں کرے گا. وزیراعظم شہباز شریف سے ایئر چیف ظہیر احمد بابر سدھو کی ملاقات. پاک فضائیہ کے پشاورانہ امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. شہباز شریف نے کہا کہ شاہین وطن کی حفاظت کے لیے سیسا پلائی دیوار ہیں. مار کے حق میں جہاز گرا کر پاک فضائیہ نے دشمن پر کاری ضرب لگائی. وزیراعظم کا وطن کے دفاع کے حوالے سے پاک فضائیہ کو خراج تحسین. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ایرانی آرمی چیف کا ٹیلی فونک رابطہ. دو طرفہ تعلقات سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال. ایرانی آرمی چیف نے کہا کہ ایران اور پاکستان مختلف سطح پر بات چیت اور تعاون کر رہے ہیں. ایران پاکستان کے ساتھ اپنی سرحدوں کو محفوظ بنانے اور سیلاب متاثرین پاکستان کے بہن بھائیوں کی امداد کے لیے تیار ہے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر پاکستانی عوام کے لیے ایرانی آرمی چیف کی ہمدردی پر اظہار تشکر. ہند کے ساتھ ہمیشہ سوتیلا سلوک کیا گیا. بلاول بھٹو کی وفاق پر تنقید. نوڈیرو میں تقریب سے خطاب میں کہا کہ پیپلز پارٹی نے ہر فورم پر عوام کے حق میں آواز بلند کی. پیپلز ہاؤسنگ انیشیٹو کے تحت سندھ بھر میں 20 لاکھ گھروں کی تعمیر جاری ہے، جو دنیا کا سب سے بڑا ہاؤسنگ منصوبہ ہے. گھروں کی ملکیت خواتین کے نام کی جا رہی ہے تاکہ انہیں معاشی طور پر بااختیار بنایا جا سکے. سندھ حکومت کی کوشش ہے کہ بلدیاتی نمائندے اپنے اضلاع میں بہتر کارکردگی دکھائیں. ظلم و مذاکرات ایک ساتھ نہیں چل سکتے. بانی پی ٹی آئی نے سوچ سمجھ کر نیا ایکشن پلان دیا. پی ٹی آئی رہنما سینیٹر علی ظفر کی پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو. کہا کہ محمود خان اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر کے لیے نامزد کرنا بانی کا فیصلہ ہے. علامہ راجہ ناصر عباس کا نام اعظم سواتی کی جگہ تجویز کیا گیا. ضمنی انتخابات پر بھی تفصیلی ڈسکشن ہوئی. بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ ضمنی الیکشن پی ٹی آئی کو نہیں لڑنے چاہیے. پارٹی کے اندر استعفوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے. سلیمان اکرم راجہ کی صرف رائے تھی، باضابطہ استعفیٰ نہیں تھا. صدر مسلم لیگ نون نواز شریف نے مری میں پارٹی کے آج اہم بیٹھک بلا لی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صدر نون لیگ میاں نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں شریک ہوں گے. قومی اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر کے بعد سینٹ کی لیڈرشپ بھی پی ٹی آئی کے ہاتھ سے چلی گئی. بانی پی ٹی آئی کے علامہ راجہ ناصر عباس کو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر نامزد کرنے کی ہدایت. پی ٹی آئی علامہ راجہ ناصر عباس کی نامزدگی پر سیاسی کمیٹی میں ڈسکشن کرے گی. سیاسی کمیٹی سے پہلے محمود خان اچکزئی کے نام پر بھی اعتراض لگا چکی ہے. سیاسی کمیٹی کے اعتراض کے باوجود بانی تحریک انصاف نے محمود خان کا نام برقرار رکھا. بانی نے استعفیٰ دینے پر سلیمان اکرم راجہ کو بھی شٹ اپ کال دی. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس. گلگت بلتستان سیلاب متاثرین کے لیے 3 ارب روپے جاری کرنے کی منظوری. متاثرین کے لیے خیمے، ادویات، خوراک اور دیگر ضروری سامان فراہم کیا جائے گا. انفراسٹرکچر کی بحالی، متاثرہ خاندانوں کی جلد امداد کے اقدامات کی منظوری. کیپٹیو پاور کنزیومر سے وصول لیوی کا فائدہ گریڈ صارفین کو منتقل کرنے کا فیصلہ. ٹھلیاں سے تاروجبہ وائٹ آئل پائپ لائن منصوبے کی شرائط و ضوابط کی منظوری. پائپ لائن منصوبہ پاکستان اور آذربائیجان کے تجارتی تعلقات کو مزید مستحکم کرے گا. پی ٹی وی کے لیے بھی 11 ارب روپے کی منظوری. پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ کی طبیعت ناساز. سکھر سے کراچی کے ہسپتال منتقل کر دیا گیا. خورشید شاہ کو وزیر اعلیٰ کے خصوصی جہاز پر کراچی منتقل کیا گیا. پاکستان اسٹیل ملز کی اراضی پر قبضوں اور حدید ویلفیئر ٹرسٹ کے انتظام میں سنگین بے ضابطگیوں کا انکشاف. چیئرمین کمیٹی جنید اکبر کا ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا اعلان. معاملہ استحقاق کمیٹی وزیر اعظم اور ایف آئی اے کو بھجوانے کا فیصلہ کر لیا. آڈٹ حکام نے بتایا کہ اسٹیل ملز کی زمین پر قبضے اور نجی افراد کو 194 ایکڑ الاٹمنٹ کے معاملات پر انکوائریاں جاری ہیں. کنٹری کلب اور این ٹی ڈی سے اربوں روپے واجبات کی ریکوری نہ ہونے پر بھی سوالات اٹھے. چیئرمین کمیٹی جنید اکبر نے کہا کہ غلط بیانی کرنے والوں کو جواب دہ ہونا پڑے گا. سیکرٹری صنعت اور پیداوار نے یقین دہانی کرائی کہ ذمہ داروں کے خلاف ڈسپلنری کارروائی اور ریکوری کی جائے گی.